لینے آئی ہوں کہ آج عمران خان جیت گئے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ دو کیسز کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو سائپر کیس، آج سائپر کیس کے جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے ناانصافیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن اریسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی، اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی، اس میں ہائی کورٹ کے 3 آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے، جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ 3 دن کے اندر 25 گواہ کرائے گئے، 12 گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ختم ہو گیا۔ 12 گواہ ایسے ہوئے کہ جج صاحب نے اپنے طرف سے اسٹیٹ کے وکلاء کو اپوائنٹ کیا، اور ایسے وکلاء کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاف پیش ہو گئے تھے۔ نہ ان کے پاس فائل، نہ ان کے پاس ریکارڈ، نہ ان کے پاس کنسلٹیشن، نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور ایڈوائس اکیوزڈ کی، اور نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز۔ قانونی کارروائی پورے کیے بغیر 342 کی سٹیٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ، وہ ریکارڈ ہوئی۔ آج ابھی 8 بجے ہم اڈیالہ جیل صبح سویرے آئے تھے، 8 بجے ہم واپس آئے ہیں۔ اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک 20 سگنیچر نہیں لیے۔ جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، کہ جج صاحب نے سینٹنس اناؤنس کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں وہ ججمنٹ کی کاپی نہیں دی گئی ہے۔ جو کرمنل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کے کاپی دے کے چلتے، اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے گیا کیس تھا۔ اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست کو سے آؤٹ کرنا، اس کے ڈسکوالیفائی کرنا، اس کے پارٹی کو توڑنا، لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا۔ لیکن اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے، ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے۔ جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے۔ اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، اشتعال میں نہ آنا، مشتعل نہ ہونا، اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا، یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ خان صاحب یہی کہہ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے توشخانہ ٹرائل چل رہا تھا۔ توشخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں 342 کی سٹیٹمنٹ ملزمان کی سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اب کل جج صاحب نے 9 بجے کے لیے رکھا ہے، لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ سرکار توشخانہ کی پہلے والے کیس سے ہٹ کر اس میں جو اپنے خود ساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا، اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے ارب کا کیس ہے، کروڑوں کا ایک کیس ہے، ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بالکل بوگس ہے، غلط ہے،
یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بالکل غلط ہے. جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اینڈ آف بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک تھا. اس کو ریکارڈ پہ لانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا تھا. آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو, ایک عام آفس ورکر کو, کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے. اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے, لیکن اس میں بھی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا ہے. اب کل اس میں 342 بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی, لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے. اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالتیں ایسی اندھیری میں صبح جاتے ہیں اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے. آپ کو میں ایک خوشخبری دینے آئی ہوں کہ آج عمران خان جیت گئے ہیں. جو وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, ایک جو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ ہمارا انصاف کا نظام, اور دوسرا آپ یہی کہہ سکیں بغض عمران. جو صبح کو ہم نے پٹیشن ڈالنے گئے تھے, ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے کہ جو کل اور آج بلکہ ہفتے پیر اور منگل, یہ جو 3 دن ہیں, ایسے دن میرے خیال میں لائرز بھی کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھے. کیونکہ جو لائرز کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن, یا جس کو جرا کہتے ہیں, کہ جب وٹنسز یا گواہ آتے ہیں ان کی کراس ایگزامینیشن یا ان سے سوال جواب کر کے وہ سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں, وہ تو کرنے نہیں دیا گیا. اور جو صبح کا تماشا لگا تھا, کل بھی تماشا لگا تھا, کل بھی ہم آپ کو بتا کے گئے. کل ہم زیادہ پریشان تھے دیکھ کے کہ ہمارے انصاف کا نظام اس طرح اتنا گر گیا ہے, اتنا یا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ہمیشہ سے اسی قسم کا تھا انصاف کا نظام. ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے, ہمیں شرمندگی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پتہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا آ رہا تھا, یہ نہیں ہمیں پتا, کیونکہ ہمارا کبھی کورٹس اور اتنے لا سے تعلق نہیں پڑا. لیکن کل کیا کیا گیا کہ لائرز کو کام نہیں کرنے دیا گیا, ہمارے لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا. اور آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے لائرز کے ساتھ, میں خود گئی تھی ساتھ. ہم عامر فاروق کے سامنے پٹیشنز دائر کی کہ لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا. لائرز کی طرف سے بھی تھی, عمران خان کی طرف سے بھی تھی. اور جب ہم وہاں سے کورٹ میں ہی بیٹھے تھے تو وہاں سے ہمیں خبر آ گئی کہ 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دے دی گئی ہے. اور اس کا تماشا تو شاید لائرز نے آپ کو آگے بتا دیا. اور یہی عمران خان کی جو آپ سمجھیں ان کو سزا ملی ہے, میرے خیال میں عمران خان آج سچ ثابت ہو گئے ہیں. اور جو وہی چیز جو سائفر میں کی جا رہی ہے, وہی چیز توشہ خانہ میں بھی آج بالکل وہی چیز ہو رہی تھی. لیکن سائفر کے بارے میں عمران خان نے کراس ایگزامینیشن کے بارے میں یہ سمجھایا ہے کہ کراس ایگزامن اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ جو ایمبیسڈر تھے ہمارے پاکستان کے USA میں, ان سے صرف 2 سوال کرنے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ کبھی آپ کو ایسا پیغام دیا گیا ہے, انہوں نے کہنا تھا نہیں. دوسرا سوال انہوں نے بتایا کہ یہ کیا جانا تھا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا, اور اسی سے پتہ چل جاتا کہ حکومت گرانے کا پیغام کس کے لیے تھا. اور اگر وہ ریکارڈ پہ چیز آ جاتی کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے تھا, اس کو روکنے کے لیے پورا کیس کو کسی گواہ کو اجازت نہیں دی کل جج نے سننے کے لیے, اور آج ان کو 10 سال کی سزا دے کر وہ گھر چلے گئے. اور جو دوسرے ہمارے جج ہیں سائفر کے لیے, ماشاءاللہ وہاں پہ 1 کروڑ 80 لاکھ کی چیز کو 300 کروڑ کے اوپر ایک آدمی آ کے کہہ دے, کوئی توشہ خانے میں کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ ایک ہار تھا کہ 300 کروڑ کا. اگر آپ کو مرد حضرات ہیں, اگر خواتین سے پوچھیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ 300 کروڑ کی کون سی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو مذاق ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے. اب یہ بشرا بی بی کے پیچھے بھی آ رہے ہیں, حالانکہ
کا کوئی जिम्मेदारी नहीं बन रही कि वो इस किस्म की बगैर किसी लॉयर के ना वो लॉयर पूछ सका सवाल और उनको ये इस किस्म की खबर हमें मिले कि उनको जेल में डाल देंगे। तो ये अगर आपने सारों हम भी सारे खड़े हैं, अगर अगली हमारी बारी है हमें इस चीज़ से कोई डर नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है हम इस चीज़ का हिस्सा बन सक रहे हैं जिसमें ये सब आपका निज़ाम ज़ाहिर हो गया है कि यहाँ पे किस किस्म का इंसाफ दिया जा रहा है और उसका इंसाफ का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कल तक के लिए हमें अगले जज की जो सज़ा है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में हमने देखा कि काफ़ी स्पीड के साथ वो चीज़ें लेकर चले और आज जो शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। 342 का सिर्फ इमरान खान का बयान जो वो रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने जो फैसला सुना दी है। अब तोशाखाना रेफरेंस है और इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें भी फर्द जुर्म आयद नहीं है। तो क्या समझ रहे हैं कि कल जो 9 बजे का वक्त दिया गया है इसी तरह के कोई फैसले की उम्मीद है आपको? हाँ पता नहीं जल्दी किस चीज़ की है, क्या पता इलेक्शन की वजह से जल्दी है, ये नहीं समझ आ रही कि कोई इंसाफ का तकाजा तो अंदर नहीं हो रहा। इन्होंने स्टेटमेंट सारे केसेस में रिकॉर्ड करके, लेकिन असली चीज़ जहाँ पे जरा होनी है, जहाँ पे हमारे लॉयर्स ने सवाल जवाब करने थे वो नहीं करने दे रहे। अगर ईमानदारी से कोई केस चलाना है तो लॉयर्स को इजाज़त मिलनी चाहिए और उसके लिए वो हाई कोर्ट गए हैं ताकि हाई कोर्ट से इजाज़त ले कि ये केस और ये मजाक बंद किया जाए।